میرے اس کلام میں زیادہ تر اللہ کا پاک کلام اور اس کے بعد محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ملے گا۔ قوموں کا عروج و زوال، ان کی آبادی اور تباہی، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کب سے شروع ہوا؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنی اس کائنات کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی تاریخ ان قوموں کے عروج و زوال کی پرانی ہے۔ دنیا کے نقشے پر بے شمار قومیں شان و شوکت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوئیں، ذلیل و خوار ہو کر، تباہ و برباد ہو کر نشان عبرت بن گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کی سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ وحدہ لا شریک اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، ان سے اپنی نعمت نہیں لیتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کر لے۔ موجودہ دور کے اندر بطور خاص امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے جتنے بھی دانش مند ہیں سب ہی فکر مند نظر آتے ہیں، اور وہ تلاش کر رہے ہیں سبب امت کو زوال سے عروج کی طرف لے جانے کا، اور ہر ایک کی یہی ایک سوچ ہے اور اسی منصوبہ بندی میں مصروف عمل ہیں کہ ذمہ داران قوم سے استفسار کیا جائے، پوچھا جائے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ماننے کے باوجود، یوم آخرت پر ایمان لانے کے باوجود، آج پوری امت مسلمہ قسم پرسی کے حالات میں کیوں وقت گزار رہی ہے؟ بھائی دن بدن پسماندگی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عام روٹین میں سوچنے والے حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم جاہل ہو گئے ہیں، جہالت اس کا سبب ہے۔ ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں، بد اخلاقی اس کا سبب ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، یہ گناہوں میں ڈوبنا اس کا سبب ہے۔ ہم والدین کے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ اس کا سبب ہے۔ ہم مغربی تہذیب و تمدن میں کھو چکے ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اسباب بھی ہیں، لیکن اصل سبب یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں نا جی، آج جتنی تعداد میں مسلمان پڑھا لکھا ہے، اتنی تعداد میں آج سے 50 سال پہلے تھا کوئی؟ اللہ تیری خیر کرے۔ جتنے آج نمازی ہیں آج سے پہلے نمازی نظر آتے تھے؟ بھائی ہر محلے کے اندر مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر نمازی ہیں۔ نمازی بھی بڑھ گئے، تعلیم والے بھی بڑھ گئے، ماں باپ کی فرما برداری سے لے کر اسلامی تہذیب کسی نہ کسی حد تک پروان تو چڑھ رہی ہے نا۔
لیکن باوجود اس کے حالات بد سے بدتر ہی کیوں نظر آتے جا رہے ہیں؟ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمانوں میں عروج اور ترقی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے روز آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بات کہیں چل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باوجود اس کے موجودہ دور میں امت کی تباہی کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اللہ کے پاک قرآن سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ کائنات کے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے، تلاش کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 111۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو کسی عذاب میں یوں ہی گرفتار نہیں فرمایا، بلکہ ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اور اس قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ قوموں کے زوال کا سبب قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو انبیاء کرام علیہم الرضوان علیہم السلام بھیجے گئے، ان انبیاء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے قوم میں زوال کا شکار ہوئیں۔ اور اسی کے اوپر آج اللہ کے پاک کلام سے آپ کو میں عرض کروں گا۔ اگر دین کو دیکھیں تو دین سارا کا سارا ہی ادب ہے۔ دین ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے۔ ماں باپ کا ادب سکھائے گا۔ ماں باپ تیری بلند جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان کی برابری نہ کر، نیچے بیٹھ، پتہ چلے ہمارے آقا بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، تو نیچے بیٹھ۔ دین ہمیں قرآن کا ادب سکھاتا ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کا احترام کر۔ دین مسجد کا ادب سکھاتا ہے، دین چلنے کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ وحدہ لا شریک زمین کے آداب سکھاتا ہے۔ قربان جائیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے ذریعے ہمیں جہاں پر سکھا رہا ہے، وہیں پر میرے کریم آقا جی کا سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا جی نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں پہ بھی شفقت ہو، بڑوں کا بھی احترام ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب کسی ماں کا بچہ روتا ہے تو پھر میں نماز چھوٹی کر دیتا۔ شفقت فرمائیں چھوٹوں پر، بڑوں کا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک حکایت چلتے ہوئے آپ ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت
زبانیں بے ادب ہو جائیں بڑوں کی عزتیں چلی جاتی ہیں، زبانیں بے ادب ہو جائیں۔ مولانا سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا 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 کے دانت سارے نکل گئے ہیں، زبان پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اس کی نعمتیں کھا 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 کے دانت ٹوٹ گئے میرے سارے، لیکن زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آ رہی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 15۔ فرمایا ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والے معاملات قرآن پاک کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک مسلمان کے لیے وہ جملہ جس کا ایک معنی اچھا نکلتا ہو ایک برا نکلتا ہو، یا ایک معنی اچھا اور کئی معنی برے ہوں، اللہ نے وہ جملہ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہ کہو بلکہ یوں کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے۔ ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دم بدم ہر قدم یہی بات کہتے ہوئے جھومتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پورے کلام پاک کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے 4 مقامات پر پھر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیا، بس یا محمد کر کے اللہ نے نہیں پکارا۔ اللہ نے جب بھی بلایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہاں جی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میرا سونا، میرا مٹھڑا، میرا چن، میرا دلبر جانی، ہاں جی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یاسین، طٰہٰ، جہاں پر بھی دیکھیں قرآن پورے میں آپ کو جلوہ عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ملے گا۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اور امام عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آیات قرآن برویت تفسیر قرآن کے سویت، روئے تو قرآن ما ایمان توئی ایمان توئی ایمان۔ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے
ابلیس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ابلیس کو لعنتی کیوں قرار دیا۔ اس کا مختصر سا آپ پس منظر یہ دیکھیے کہ اللہ کی ذات نے جس وقت ہم سے پہلے اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات کو بسایا، اللہ نے جنات جب سرکش ہو گئے، اللہ کی ذات نے فرشتوں کو حکم فرمایا چلو نیچے اترو اور ان سب کی جو ہے نا طبیعت ٹھیک کر دو، سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی فسادی ہیں تمام کو قتل کر دیا جائے۔ فرشتے اترے، جنات کو مارا، ان میں سے جنات کی اولاد میں سے یہ ایک بچہ تھا ابلیس، اس کی اس وقت عمر 288 سال تھی۔ ہاں جی، ہزاروں سال ان کی عمر ہے، ہزاروں سال، 288 سال عمر کا بچہ یہ تھا۔ فرشتے اس کو بھی ساتھ لے گئے، عبادت کی، ریاضت کی، سجدے کی، اتنا مقام لیتا گیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، ہم کہتے ہیں معلم بن گیا، امام غزالی کہتے ہیں فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہوا، جنت میں بھی آ رہا ہے، جنت سے بھی جا رہا ہے، سارے معاملات کرتے 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 جب اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم فرمایا بھائی ٹھیک ہے عبادتیں ریاستیں بھی بڑی ہو گئیں، اب ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ جو میں نے آدم بنایا اس کو سجدہ کرو ذرا۔ اور قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب ہم آدم کو تخلیق کرنے لگے تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا یا اللہ اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا، دنگے کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا انسان آ کے فسادی بن جائے گا، جھگڑالو بن جائے گا؟ آپ اندازہ کریں اس وقت ابھی تو آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ قرآن بات کر رہا ہے، آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اور فرشتے کہنے فساد کرے گا، دنگے کرے گا، قتل کرے گا، خونریزیاں کرے گا، زمین میں عجیب عجیب قسم کی روایات کو قائم کرے گا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا کیونکہ فرشتے اس سے پہلے ایک مخلوق دیکھ چکے تھے جس نے یہی کام کیا، قتل و غارت کی، فساد کیا، لڑائیاں کی، دنگے کیے، وہ فرشتے دیکھ چکے تھے۔ اب فرشتے جانتے تھے جو پہلی مخلوق نے کیا کرنا اس نے بھی وہی ہے، یہ کوئی اس سے عجیب تو نہیں کرے گی نا۔ لیکن قربان جائیں فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی بڑا بات کرے نا جی تو پھر فرشتوں کا جو جواب ہے جواب وہی ہونا چاہیے، قالوا سبحانک لا علم لنا، جناب آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں، الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ پھر اللہ کی ذات نے سارے اسماء کا علم سکھانے کے بعد آدم سے کہا کہ اب ان کو بتاؤ، فرشتوں سے کہو۔ حضرات محترم ابھی اقوام کا عالم چلے گا انشاءاللہ، یہاں سے آپ اندازہ کریں اللہ کی ذات نے امت مصطفیٰ کو سب سے آخر میں رکھا، سب سے پہلے نہیں رکھا، کیونکہ سب سے پہلے رکھتے تو اللہ کی ذات اس امت جو پہلے بنائی گئی ہے، جو پہلے بھیجی گئی ہے، اس کا سب کے سامنے حال کھول دیتا
آج ہمارے سامنے قوم لوط کا حال کھلا ہے. ہم جانتے ہیں قوم لوط نے کیا کیا, ہم جانتے ہیں قوم سمود نے کیا کیا, ہم جانتے ہیں قوم عاد نے کیا کیا, ہم جانتے ہیں کہ پہلی قوم فرعون نے کیا کیا, قوم موسیٰ نے کیا کیا, قوم عیسیٰ نے کیا کیا, یہودیوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے کیا کیا. ان تمام کی تمام جو امتیں ہیں, امم سابقہ میں سے ہر ایک امت نے کیا کیا کیا, ہر ایک کے بارے میں ہم جانتے ہیں. لیکن قربان جائیں, اللہ کو کتنی غیرت ہے اپنے محبوب کی عزت کی, ہمارا حال اس نے کسی کے سامنے نہیں رکھا. ہمارے بعد اب کوئی قوم نہیں آنے والی, ہمارے بعد, ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. ہمارا نبی آخری نبی ہے, ہمارے نبی کی تعلیمات آخری تعلیمات ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا سہرا لگ چکا ہے, یہ ٹیگ لگ چکا ہے. اس کے بعد اب عالم محشری ہوگا. اللہ ساری امتوں کا فیصلہ بعد میں کروائے گا, پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کروا کے آگے بھیج دے گا. یہاں پر بھی اللہ نے لاج رکھی ہماری, کسی قوم کے سامنے ہمارا عیب نہیں کھلنے دیا. قوم لوط کے بارے میں آپ دیکھیے, اللہ وحدہ لا شریک نے قوم نوح کے بارے میں کیا کہا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں۔ مولا کریم نوح علیہ السلام کی یہ بات ہو رہی، مولا کریم 950 سال اس قوم کو میں تبلیغ کر چکا ہوں، لیکن مولا یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پاک پروردگار عالم تیری نعمتوں کا نہ شکری کی، تیرے نبی کو جھٹلایا۔ اے پاک پروردگار عالم، اب میں تو عاجز آ چکا ہوں، یہ قوم میری بات نہیں ماننے والی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کے چشموں کو ملا دیا، پانیوں کو ملا دیا، اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی اوپر چڑھی۔ اللہ کہتا ہے پھر تم نے دیکھا نہیں کیسا ہم نے عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور میں نے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا ہے وہ تم دیکھتے نہیں۔ آج آپ اندازہ کریں، سائنسدان کہتے ہیں جی ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر لیا ہے، جہاں پر وہ اتری ہم نے اس کو تلاش کر لیا ہے، اس کے عذاب کے آثار کو دیکھ لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے وہ قوم نہیں دیکھی، وہ سلسلہ نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر اگر قرآن پاک کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے تو فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو نشانی بناتے ہوئے راہگیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ قومیں جو ہے اللہ آپ کی خیر کرے، ہود علیہ السلام کا کیا جو تھا، ان کا ترا تھا پہاڑوں کے اوپر انہوں نے مکان بنانے، اور مکانات کے اندر انہوں نے سوئمنگ پول بنانے۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے مکانوں کے ساتھ سوئمنگ پول ضرور بناتے ہیں، اور یہ وہ خبریں ہیں جو قرآن نے صدیوں پہلے دیں۔ آج ان کی تحقیق آپ کے آثار قدیمہ والے کر رہے ہیں۔ آثار قدیمہ والے کہتے ہیں جو تہذیب ان کے پاس تھی وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک سائنسدان نے کہا، اس نے کہا جی نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے موبائل فون پہ بات کی تھی. اتنی ترقی، اتنی ترقی، اتنی ٹیکنالوجی. اب وہ بات ہو رہی ہے کشتی سے پہاڑ کے اوپر، آوازیں تو لگا نہیں سکتے، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. آج کے آثار قدیمہ کہتے ہیں جی واقعتاً ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی جو ان کو اتنی زبردست جو ہے تعمیرات کے اندر، آج تک اہرام مصر کی کاپی نہیں تیار کی گئی. اہرام مصر ہیں کیا قبریں ہی ہیں نا جی، ہیں کیا قبریں ہیں. ان قبروں جیسی تم قبر نہیں بنا سکے. قرآن کہتا ہے دیکھو ہم نے ان کو کتنا ترقی یافتہ کیا تھا. یہ کہتے ہیں جی ایلینز آ کے بنا گئے، اور یہ تو ایلینز کا پہلے وجود تو آپ ثابت کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. بنایا انہوں نے ہی بنایا ہے. اللہ نے ان کو ٹیکنالوجی میں ترقیاں دی تھیں، جو وہ ترقی لے گئے. انہوں نے کہا جناب اس میں اللہ کا کیا لینا دینا ہے، اس میں نبی کا کیا لینا دینا ہے، یہ تو ہماری اپنی ترقی ہے، ہم خود جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں. آج چاند پہ چڑھنے والا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی مجھ سے بڑا کوئی قابل فخر شخص کوئی نہیں. ہم نے جناب ستاروں کی خبریں، ہم نے 2 لاکھ سال، 4 لاکھ سال، کروڑ نوری سال کے فاصلوں پر ہم نے کہکشائیں اور گلیکسیاں دیکھ لی ہیں. اور تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ اللہ کی معرفت تمہیں آئی کوئی نہیں، اور تم نے اتنی دور دیکھ کے کیا اکھاڑ کیا لیا، کیا اکھاڑ لیا؟ کوئی ہے تمہارے پاس؟ کیا فائدہ اس کا؟ کوئی بتاؤ بھائی. اتنی دور چلنے کے بعد اللہ کی معرفت تمہیں نہیں آئی، اس کے نبی کی معرفت نہیں آئی. خدا کی قسم اللہ نے ایک رات میں ساری کائنات کی محبوب کو سیر کروا کے بتا دیا. اگر اسی چیز کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، لو میرے محبوب کے قدموں میں اتنا سا دیر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے یہ قلت کے لیے آتی ہے، ساری رات نہیں، ایویں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے عجائبات بھی دکھا دیے، جنت دوزخ بھی دکھا دی، 7 آسمانوں زمینوں کی سیر بھی کروا دی، محبوب کو واپس بھی بھیج دیا. نہ دیکھ لو، یہ لو، یہ ترقی ہے. آج دنیا کے اندر کوئی بھی خلائی سوٹ کے بنا خلا میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا، راکٹ کے بنا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن محبوب کریم علیہ السلام کو نہ خلائی سوٹ بنوایا، نہ ان کو کوئی راکٹ دیا. محبوب کریم علیہ السلام کو ایک براق دیا جی، جس کو سادہ زبان میں کہوں تو ایک گدھا دیا جی، کھچر دیا جی. محبوب اس کھچر کے اوپر بیٹھو اور اب دیکھو اس کھچر کی رفتار، یہ ساری کائنات کو مسخر کرے گا ان لمحوں کے اندر. لو اگر اسی چیز کا نام ترقی ہے تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ ساری ترقی کی منازل کو طے کر چکے ہیں. اگر اسی چیز کا نام ترقی ہے، خلاؤں پر کمندے ڈالنا، ستاروں پر کمندے ڈالنا، مریخ کو دریافت کرنا، ان تک پہنچنا، ان تک رسائی کرنا، ان کے چلنے پھرنے کی، اگر اسی چیز کا نام ترقی ہے تو صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ یہ ساری ترقیاں کر چکے ہیں، یہ سب کچھ بتا چکے ہیں. کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں سر انور رکھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے عصر کی نماز میری قضا ہو گئی. کریم آقا جی اٹھے جب نماز کا وقت جا چکا تھا، میرے آنسو نکلنے لگ گئے، نماز بھی قضا ہو گئی. یہ بھی حکم بڑا ضروری تھا، یہ کام بھی قضا نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں یہ قضا ہوئی ہے، حق تو یہی بنتا ہے کہ ادا پڑھوں. تو اللہ کے حبیب نے ایسے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس بلایا. میرے کریم آقا جی قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ کے حبیب نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور اگر ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آپ سورج پر اپنی کمانڈ حاصل کریں، آج سورج سے توانائیاں لیں، آپ چاند تک رسائیاں حاصل کریں، تو صدیوں پہلے یہ مصطفیٰ کر چکے ہیں. سرکار انگلی سے اپنے چاند کو 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، سورج کو واپس بلا چکے ہیں. ترقی اس چیز کا نام نہیں، ترقی اس چیز کا نام ہے تو نے اپنے رب کو کتنا پہچانا ہے، تو اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہو گیا، تو نبی کا کتنا فرما بردار ہو گیا. اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے. 10 قرن میں آرام سے عرض کروں تو 1000 سال بنتا ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کے
نبی کے دوسرے نبی آنے کے درمیان 1000 سال کے فاصلے کے اندر کیا ہوا؟ قوم بت پرست ہو گئی، قوم مشرک ہو گئی، قوم نے بتوں کو بنایا، ان کی عبادت کی، ان کی پوجا کی۔ اللہ نے غرق نہیں کیا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ قرآن آپ کو خبر دے رہا ہے، اللہ نے ان کو غرق نہیں کیا۔ یہ آپ کے ساتھ ہندوستان ہے، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا روز پوجے جاتے ہیں، غلاظت کی انتہا، غلاظت کی انتہا، کمینگی اور وہ گندی سوچ کی انتہا۔ قوم پیشاب بھی پی گئی، قوم گوبر بھی مل گئی، اس سے گندا آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جو پیشاب کو جو وہ فائدہ مند سمجھے، جو قوم پیشاب اور گوبر کو جو یہ علاج بیماریوں کا علاج سمجھے، اس سے گھٹیا سوچ کیا ہو سکتی؟ خدا ایک نہیں، 3 کروڑ دیوی دیوتا، جتنا گندا سوچ سکتے ہو اتنا گندا۔ پڑھے لکھے سے پوچھنا، ان کے ایک خدا کا نام ہے شیو لنگ، اس کا نام ایک خدا کا نام ان کا شیو لنگ ہے، کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا اس کا معنی کیا ہے، یہاں پہ میں نہیں عرض کر سکتا۔ یہ اس سے گندگی اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہ گندگی موجود اس وقت بھی تھی، لیکن اللہ نے قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ عذاب کب نازل ہوا؟ جب نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، توہین کی گئی، اللہ نے قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ لوط علیہ السلام آئے، مشرک پہلے بھی تھے، اللہ نے قوم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جب نبی کو جھٹلایا گیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ قوم سمود کا حال دیکھے، شرک کی وجہ سے وہ غرق نہیں ہوئے، وہ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے غرق ہوئے۔ آپ قوم عاد کو دیکھیں، وہ شرک کی وجہ سے برباد نہیں ہوئے، وہ نبی کی بے ادبی، نبی کی توہین، نبی کو مجنون، نبی کو اللہ جانے کیا کیا بکواسات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک کی وجہ سے نہیں مری، اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے مری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ کے شرک کی وجہ سے نہیں آیا، نبی کی توہین کی وجہ سے آیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ ساری سٹیٹمنٹ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، خدا کی قسم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے آج بھی عرض کیا ہے، ساری دنیا، میرے نبی نے، میرے قرآن نے، میرے حبیب کے فرمان نے یہ بتایا، کوئی بھی مرض عالمی مرض نہیں ہو سکتی، کوئی بھی وبا عالمی وبا نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا جس علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، وہاں سے مت نکلو۔ کریم آقا جی نے بتا دیا، وبائی مرض بھی ہوگی تو علاقائی ہوگی، عالمی مرض کوئی نہیں ہوگی۔ عالمی سطح پر یہ سب کا سب جتنا بھی اس وقت اس ٹائم وہ پریشان کر کے رکھ دیا، عجیب سی کیفیت ہے، ہر کوئی جناب ڈرا ہوا ہے، ہر ایک جناب عجیب سی کیفیت کے اندر ہے۔ کیا کون سی ایسی بیماری آ گئی، کون سا ایسا دشمن آ گیا؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کائنات آج میرے نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے، میرے نبی کی عظمت اور شان کے اوپر یہ جو بکواسات کرتے ہیں، جو حضور کو کبھی معاذ اللہ یار غیروں کے ساتھ ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ہی بے غرض ہو گئے، ہمارے اپنے ہی بیکار ہو گئے، جنہوں نے کہا تیرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تیرا نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، تیرے نبی کے تو ماں باپ کافر تھے، اوے اللہ کو نہیں پتا یہ ساری چیزیں، تیرا بکواس کرنا ضروری بنتا ہے۔ جس وقت سے ہم نے دربار رسالت میں اپنی زبان چلانا شروع کی ہے، اللہ نے پوری دنیا کو اس وقت جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، ساری دنیا اس وقت عذاب کے اندر شکار ہے۔ ابھی سائنسدان کہتے ہیں ابھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، 2023 کے اندر بھی تم اسی طرح تکلیف میں رہو گے، 2022 کے اندر بھی اسی طرح تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ 2025 تک جا کے کہیں امید ہے کہ تمہاری دنیا نارمل ہوگی۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے آپ تمام ساتھیوں تک، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، پہنچ چکی ہے، پہنچ رہی ہے، میں آپ کو ابھی ایک حل دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ میرے منہ پہ ہاتھ ہے، اگر شام تک تمہارے حالات نہ بدل جائیں تو مجھے آ کے پکڑ لینا، میرے منہ پہ پیشاب کر دینا آ کے، جا مولوی تو نے کیا بکواس کی تھی۔ آج ساری کائنات اجتماعی طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگے
لو پھر دیکھو خدا کی قسم ہے، اس کے عزت اور جلال کی قسم ہے، شام سے پہلے آسمان سے رحمتیں بھی اتریں گی، زمین سے اس کی برکتیں بھی ہوگیں گی۔ رب کا وکیل۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں بیماری سے نجات نہیں مل سکتی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آب زمزم کے اندر شفا ہے۔ ابھی آپ ویکسین جانتے ہیں؟ رات کو ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے کہا یار، وہ کہتا ہے یار ویکسین لگوائی تو نے؟ میں کہا جی ایک دفعہ تو لگوائی تھی، اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں فٹ ہوں۔ میں نے کہا یار یہ ویکسین ہے کیا؟ مجھے ذرا اپنی سادہ زبان میں سمجھائے گا، ایسی زبان میں سمجھا جو مجھے بھی سمجھ میں آئے بات۔ اس نے کہا جی یہ کرونا کے کمزور جراثیم ہے جو تمہارے جسم میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور تمہارا نظام جو ہے وہ اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، تاکہ آئندہ جو مضبوط جراثیم تم پہ حملہ آور ہوں گے، تمہارا قوت جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کو پکڑ کے مار دے گا، تم بیمار نہیں ہو۔ میں نے کہا ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث تو پڑھ لیتا نا، تو خدا کی قسم پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا مسلمان کے جوٹھے کے اندر شفا ہے۔ اگر کسی کمزور کا بیمار کا پیو گے تم مضبوط ہو، اس کا جوٹھا پیا، اس کے جراثیم اندر گئے، تمہارے اندر قوت مدافعت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے کے یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آقا جی نے گلاس پکڑا ماں عائشہ کا، فرمایا عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کے پیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں پر۔ حضور نے وہیں سے پانی پیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ تیرے پاس ہے اور ڈھونڈتا تو باہر پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب مسلمان ایسے ہاتھ ملاتے ہیں نا جی، ایسے، اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہلانے سے تمہارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں، یہ ہلانے سے تمہارے گناہ گر جاتے ہیں۔ وہ گناہ گرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کے ہاتھ کے ساتھ جراثیم لگیں گے، تیرے اندر جائیں گے، تیری قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ڈرامے ہیں، دور رہو، ہاتھ نہ کرو، لو وہ ماسک پہننے کی بیماری نہیں آ گئی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کالی پھپھوندی نئی سے نئی بیماری پڑ گئی، اور انشاءاللہ اور بیماریاں آئیں گی، اس سے خطرناک آئیں گی، اور تمہاری نسلوں کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں گی، جب تک سارے مل کر میرے مصطفیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر دعوی غلامی رسول کا کرنا آسان ہے، غلام رسول بن کے دکھانا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔